یہ ریاست جھارکھنڈ کے ہزاریباغ کے رہنے والے محمد خالد ہیں۔ ان کی زندگی میں 20 سال قبل اس وقت بدلاؤ آیا جب انہوں نے روڈ کنارے ایک خاتون کی لاش دیکھی۔ لوگ اس لاش کے پاس سے گزر رہے تھے لیکن کوئی اس کی جانب توجہ نہیں دے رہا تھا۔ ہزاریباغ میں پیتھولوجی سینٹر چلانے والے خالد خاتون کی بوسیدہ لاش دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ انہوں نے ایک گاڑی کا انتظام کیا، کفن خریدا، میت کو اٹھایا اور اکیلے ہی شمشان گھاٹ لے گئے اور اس خاتون کی آخری رسومات کو انجام دیا۔ اس واقعے نے انہیں لاوارث لاشوں کا مسیحا بنا دیا اور اس کے بعد سے خالد نے لاوارث لاشوں کی آخری رسومات کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا۔ چند ماہ بعد ہزاریباغ کے سینٹ کولمبس کالج سے تعلق رکھنے والے ان کے دوست تاپس چکرورتی بھی ان کی مہم میں شامل ہو گئے۔ تب سے لے کر اب تک دونوں نے 6000 سے زائد لاشوں کی آخری رسومات کو انجام دیا ہے۔ اس طرح وہ لاوارث لاشوں کے دوست بن گئے ہیں۔ وبائی مرض کرونا وائرس کے دوران جب لوگوں نے اپنے عزیزوں سے کنارہ کشی اختیار کی تو خالد تاپس کی جوڑی نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر تقریباً 500 لاشوں کی آخری رسومات ادا کی۔ یہ جوڑی اب جھارکھنڈ میں لاوارث لاشوں کے مسیحا کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ جھارکھنڈ کے سب سے بڑے ہسپتال راجندر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ریمس میں 2010 میں مردہ خانہ لاوارث لاشوں سے بھر چکا تھا، جو لاشیں گلنا اور سڑنا شروع ہو گئی تھیں، جس کی بدبو ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ انتظامیہ کے پاس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا۔ اس کے بعد خالد اور تاپس نے تمام لاشوں کی اجتماعی تدفین کا مشکل کام کیا۔ انہوں نے مل کر تقریباً 150 لاشوں کو جلایا۔ اس کے بعد سے وہ دونوں ریمس میں لاوارث لاشوں کی آخری رسومات کو سنبھالتے رہتے ہیں۔ کرونا وائرس کی پہلی اور دوسری لہر کے دوران خالد اور تاپس کی جوڑی کرونا وائرس سے مرنے والوں کے لیے مسیحا بن گئے۔ خالد نے 15 دنوں میں کووڈ سے مرنے والے 96 افراد کی آخری رسومات اکیلے ادا کی۔ خالد نے نہ صرف لاوارث لاشوں کی آخری رسومات ادا کی بلکہ اس جوڑی نے ہندوؤں کی راکھ کو گنگا اور دیگر ندیوں میں ڈبو دیا۔ خالد نے اس کے لیے مردہ کلیان سمیتی کے نام سے ایک تنظیم بھی قائم کی۔ انتظامیہ اور مقامی عطیہ دہندگان نے اب انہیں گاڑیاں فراہم کی ہیں جو لاشوں کو شمشان تک پہنچانے میں سہولت فراہم کرتی ہیں۔ ان کے اس کام کو دیکھ کر لوگ ان کی تنظیم مردہ کلیان سمیتی میں شامل ہو رہے ہیں۔ خالد نے کہا کہ کرونا وائرس کے دوران ہمیں دن رات کام کرنا پڑا۔ مجھے اس وقت بڑا دھچکا لگا جب میں نے دیکھا کہ ایک شوہر کرونا وائرس کی وبا سے مرنے والی اپنی بیوی کی لاش کو ہاتھ تک نہیں لگا رہا تھا۔ خالد اور تاپس نے 2015 میں ہزاریباغ میں بھوکوں اور ضرورت مند لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے روٹی بینک کے نام سے ایک اور مہم کا آغاز کیا تھا، جہاں لوگ خود روٹیاں پہنچاتے ہیں جو اسپتال میں بھکاریوں، غریبوں اور ضرورت مند مریضوں میں تقسیم کی جاتی تھیں۔ یہ سلسلہ پچھلے 6 سال سے جاری ہے۔ تاپس چکرورتی اب کالج سے سبکدوش ہو چکے ہیں اور خالد نے اپنے پیتھولوجی سینٹر کا کام گھر والوں کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ اپنا سارا وقت لاشوں کی آخری رسومات انجام دینے اور ضرورت مندوں کو روٹی فراہم کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ لوگ فخر سے اس دوستی کی مثالیں دیتے ہیں اور ان کے فلاحی کاموں کی ستائش کرتے ہیں۔